مشکلات ان کی زندگی میں ہیں، ہم سب کی دعا ہے کہ وہ اللہ ان کی دور کرے، اور ہم لوگ بھی کوشش کریں گے کہ جو بھی آپ کے لیے ممکن ہو سکا وہ ہم کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ادیبہ صاحبہ ماشاء اللہ بہت اچھی ہماری ایک ٹیم ممبرز ہیں، آپ ان کے آتی ہیں، درس وغیرہ سنتی ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اور آسانی ہوگی اور مدد ملے گی انشاءاللہ. اب میں یہاں پہ آپ لوگوں کو جیسا کہ پتہ ہے ماشاءاللہ علامہ صاحب کے سارے ہی مضامین بہت ہی زبردست اور بہت ہی پر اثر ہیں. جی توجہ چاہتی ہوں آپ لوگ. جیسا کہ سارے مضامین آپ لوگ کافی سارے حد تک مضامین تو آپ پڑھ چکے ہیں اور سن چکے ہیں بار بار ماشاءاللہ، اور بہت اچھے سے آپ کو آتے ہیں. لیکن بہت سی خواتین ایسی ہیں یہاں پہ جو کہ انٹرنیٹ یوز نہیں کرتی، یا ان کو علامہ صاحب کے باقی مضامین تقریباً 100 سے زیادہ مضامین ہیں علامہ صاحب کے جو نیٹ پہ موجود ہیں اور آپ لوگ اس کو بآسانی پڑھ سکتی ہیں. تو ان میں سے ہی کچھ مضامین میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں پہ کہ جو بہت ہی زبردست ہے، اس میں سے بہت سے آپ جانتی بھی ہیں. تو اس کو آپ لوگ ضرور اسٹڈی کیجیے گا اور سرچ کر کے اس کو پڑھیے گا، اور میرا بھی جس طرح آپ کو تعاون چاہیے ہوگا وہ ہوگا. اس سے آپ کو اندازہ یہ ہوگا کہ ماشاءاللہ 1 2 3 مضامین نہیں، تقریباً 100 سے زیادہ مضامین ہیں انکل کے جن پہ ان کی تحقیق ہے. کچھ مضامین چھوٹے ہیں، کم اس کے ہیں، لیکن کچھ کافی لانگ ہیں، لیکن سارے ہی مضامین بہترین ہیں. تو میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گی. جیسے کہ قرآن اور بائبل کا مشترکہ موضوع، اس پہ آپ لوگ کافی دفعہ سن چکی ہیں اور پڑھ چکی ہیں. اور قادیانیت نمبر 2 ہے، قادیانیت کا اختتام، قادیانوں کو 3 کروڑ کا چیلنج، یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے. ازواج رسول اللہ کے مباہلے میں میدان میں کیوں نہیں شریک ہوئی، اس کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں. کیا قادیانی احمد یہ جواب دے سکتے ہیں، یہ نمبر 4. انسان سے افضل مخلوقات کے بارے میں قرآن و حدیث کا فرمان، یہ بھی علامہ صاحب کا ایک مضمون ہے. اس کے علاوہ عیسائیت کی تبلیغی کتابچے روح اللہ پر تبصرہ، یہ بھی علامہ صاحب کا ایک مضمون ہے. اللہ اکبر قرآن مجید میں کیوں نہیں، اس کی حکمت، یہ بھی آپ لوگ پڑھ چکی ہیں. بائبل میں ایک یہودا کی دومات، یہ تو ماشاءاللہ بہت دفعہ ہمارے مختلف جگہوں پہ یہ پروگرام ہو چکے ہیں اور آپ لوگ اچھے سمجھ چکی ہیں. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ذات سے نہیں بلکہ اپنی صفات سے ہر جگہ موجود ہے، یہ بھی ایک چھوٹا مضمون لیکن بہت ہی زبردست مضمون ہے ماشاءاللہ. کی تاریخ، اس کے بارے میں بھی آپ کافی حد تک جانتے ہیں. کیا کوئی بہائی جواب دے سکتا ہے، یہ بھی ایک علامہ صاحب کا مضمون ہے. مسجد اقصیٰ سے مراد بیت المعمور ہے جو سب سے دور والی مسجد ہے، اس کے بارے میں بھی آپ لوگ جانتے ہیں. 100 سالوں میں آپ کتنے ستارے گن سکتے ہیں، یہ بھی علامہ صاحب کا مضمون ہے. پیسے کی ضرورت جسم کے کس عضو کو ہے. اس کے علاوہ ہے قرآن مجید ترتیب دیتا ہے کہ وراثت کے وقت غریبوں کو یاد رکھیں. ناپاک چیزیں حرام ہیں. جھوٹے نبی کے بیٹے نے اپنے باپ کو خود ہی غلط ثابت کر دیا. اور نمبر 20 پہ ہے، یہ میں نے تھوڑے سے مضامین آپ کو نکالے ہیں تاکہ آپ لوگ اس کے بارے میں پڑھیں. حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ نہیں ہے اور زلیخا ملکہ عالیہ نہیں ہے. قرآن کریم سے حدیث رسول کا تحفظ. اب یہ جو علامہ صاحب کا مضمون ہے، یہ ایسے لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ ان کی غلط فہمی ہے کہ علامہ صاحب حدیث کو نہیں مانتے، تو اس موضوع پہ ہی ماشاءاللہ علامہ صاحب کا ایک مضمون موجود ہے. اور اسی طرح کے قرآن کے مطابق روزے کا مقصد، کیا مسیح پولس کی آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کی اجازت دیں گے، یہ بھی ایک مضمون ہے. اس طرح کے بہت سارے ماشاءاللہ مضمون ہیں علامہ صاحب کے. اب ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور میں خیرات اخلاص صاحبہ کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور قرآن اور بائبل کے مشترکہ موضوع کے بارے میں ہمیں بتائیں.